کیا سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، کیا سجدہ تلاوت بیٹھ کر کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، مگر صحیح طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے خارج نماز جب سجدہ تلاوت واجب ہوا تو کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اب بیٹھ جائے اللہ اکبر کہہ کر. سلام پھیرنا بھی نہیں ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کہنا یا ہاتھ باندھنا یہ نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے. اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت کرنا ہو تو کس طرح کریں گے؟ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے. تو اس طرح ایک سے زیادہ ہوں تو اس طرح کھڑے کھڑے ہر سجدہ کرے. پچھلے سجدہ تلاوت ادا نہیں کیے تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ نہیں، وہ تو بھلے 100 سال کے بعد بھی اگر یاد آیا کرنا تو واجب تو ہے، واجب تو اس کا معاف نہیں ہوگا نا دیر ہو جانے سے. بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی کہ ابھی جسے پڑھا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وضو بھی ہے تو وہ سجدہ تلاوت فوراً کر لے، ورنہ بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اگر کسی نے یوں ہی کئی سجدہ تلاوت نہیں کیے اور یاد بھی نہیں کہ کتنے چھوڑے تو اب وہ انہیں کس طرح ادا کرے؟ ظن غالب کرے، غور کرے، سوچے کہ کتنے ہوں گے، تو جتنا جہاں ذہن جم جائے اس کے کہ اتنے ہوں گے اتنے کر لے. زیادہ بھی اگر کر لے تو احتیاطاً تو کوئی نقصان تو ہے نہیں. آیت سجدہ کا اگر صرف ترجمہ پڑھا تو کیا اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. سجدہ تلاوت والی آیات قرآن پاک میں کتنی ہیں؟ 14. امام صاحب کے ساتھ آیت سجدہ سنی تو کیا سب کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا؟ جی، کیا تلاوت کے دوران آیت سجدہ چھوڑ سکتے ہیں اس نیت سے کہ اگر پڑھ لی تو سجدہ کرنا ہوگا؟ سجدے سے بچنے کے لیے آیت ہی چھوڑ دی. شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور سر پیٹ لیتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے. سجدے کے لیے آیت چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے. بالکل آیت بھی پڑھے سجدہ بھی کرے. پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز و گناہ ہے. اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ 2-1 آیت پہلے یا بعد کی ملا لے. کیا کسی بھی وقت سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی کوئی مکروہات وغیرہ ہیں؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ نماز عصر و فجر کے بعد سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں. اس کے جواب میں ارشاد فرمایا جائز ہے، مگر جب عصر میں وقت کراہت آ جائے تو قضا بھی جائز نہیں. یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے 20-25 منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں نماز بھی پڑھنا یہ مکروہ ہوتا ہے، مکروہ تحریمی. اور اس دن کی عصر البتہ پڑھ سکتا ہے اگر نہیں پڑھی تو، لیکن جان بوجھ کر اس میں بھی اتنی تاخیر کر دینا یہ گناہ ہے، مگر پڑھ لے. اگر کسی عذر سے ہوئی تاخیر مجبوری سے تو پھر گناہ نہیں ہے. اور سجدہ شکر تو بعد نماز فجر و عصر مطلقاً مکروہ، یعنی عصر کی نماز کے بعد جب اپنی عصر پڑھ لی بندے نے یا فجر پڑھ لی تو اب سجدہ شکر نہیں کر سکتے. غروب آفتاب سے پہلے 20-25 منٹ کا یہ وقفہ ہوتا ہے کہ جس میں مطلب قرص آفتاب زرد ہو جاتا ہے، سورج کا جو گولا ہے یہ پیلا پڑ جاتا ہے، نظر اس پہ ٹھہرتی ہے، یہ ہوتا ہے مطلب مکروہ وقت. اسی طرح فجر میں بھی جو سورج مطلب نکلا تو اس کی 20-25 منٹ تک وقت مکروہ ہوتا ہے. ان اوقات میں آیت سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں تاخیر کرے یہاں تک کہ وقت کراہت جاتا رہے. اور اگر وقت مکروہ ہی میں کر لیا تو بھی جائز ہے، اور اگر وقت غیر مکروہ میں پڑھی تھی تو وقت مکروہ میں سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے تو ناجائز و گناہ ہے. تو یوں سورج طلوع ہونے کے بعد جو 20-25 منٹ ہیں مثلا، تو اس دوران اگر تلاوت کر رہا آیت سجدہ آ گئی تو اگر سجدہ کر لیتا ہے تو جائز ہے، مگر بہتر یہ کہ بعد میں کرے. اور اگر سجدے آیت سجدہ پڑھی پہلے تھی جب وقت مکروہ نہیں تھا، اب مکروہ وقت آیا اب سجدہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا.
اسلامی بہن نے اگر اپنے مخصوص ایام میں سجدہ تلاوت سنی یا پڑھی، کیا اس پر بھی سجدہ اسی وقت واجب ہو جائے گا؟ سجدہ اس حالت میں واجب نہیں ہوتا جب مخصوص ایام میں عورت نے آیت سجدہ سنی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، اور اس کو پڑھنا تو ویسے ہی تلاوت قرآن تو ہے ہی حرام ایام مخصوصہ میں، اس حالت میں اب پڑھے گی آیت تو بھی واجب نہیں ہوگا، سنے گی تو بھی واجب نہیں ہوگا۔